وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 3 حصہ چہارم، درس کا نمبر ہے 1653۔ آج کا موضوع، کیا ہم جنت کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا، اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 3، واتخذوا من دونہ آلہۃ، انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے سوا اور معبود، لا یخلقون شیئا، جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور نہ وہ اپنے لیے کسی نقصان یا نفع کے مالک بھی نہیں ہیں، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں نہ زندگی کے، اور نہ مرنے کے بعد اٹھا کر جمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اہم آیت ہے سامعین کرام، اور بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ ہے اس میں، بس اس کی وضاحت ہے، یعنی اس کا متضاد ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور یہاں کیا ہے واتخذوا من دونہ آلہۃ۔ تو بہرحال سامعین کرام، آج جو ہے تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، الہ کی خاصیتیں بتائی جا رہی ہیں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ یعنی الہ حق معبود جو ہے وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ نفع اور نقصان کا بھی مالک ہے، وہ موت اور زندگی اور موت کے بعد دوبارہ زندگی، دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، مرے ہوئے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، جبکہ باطل معبودوں میں تو یہ صفات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے، آپ خود سوچیں۔ اصل میں ہم نے معبود کا وہ مطلب لیا نہیں ہے اور سمجھتے نہیں ہیں ہم، یعنی زہر کو، یعنی جو عمل ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، یا میں آپ کو یہ کہوں گا جو ہم نے روش اختیار کی ہے،
اس کے خطرناک نتائج سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ پیسہ خدا ہے آج، بنیادی خدا تو ہمارا نفس ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ 100 باتوں کی ایک بات جو میں نے آپ کو سنائی تھی سورہ طٰہٰ کی، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ ہماری ایک بات ہے، ایک خرابی ہے بنیادی، کہ ہم خواہشات نفس کے بندے ہیں، خواہشات نفس کے پیروکار ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ کے حساب سے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ دیکھیں، میں اس بات پہ وقت لے رہا ہوں، آپ کا خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، اور یہ قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ادھر ادھر قصے کہانیاں میں آپ کو نہیں بیان کر رہا، نہ شعلہ بیانی کر رہا ہوں آپ کو کہ میرے منہ سے جھاگ نکلے ہیں اور بس ہاں اور میرے شعلہ بیانی تو مجھے آتی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو ٹھہر ٹھہر کر کہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک لکھنے والا لکھنا چاہتا تو وہ بات لکھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو یہ تھا، کوئی گننا چاہتا تو گن سکتا تھا ان کی گفتگو کو۔ تو خیر، میں تو کوشش کر رہا ہوں، میں تو یہ دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ شعلہ بیانی نہ ہو، اور ایسے سوچ سمجھ کے میں بات کر رہا ہوں۔ میری بات تو دیکھیں قرآن ہے اور حدیث ہے، بس۔ حدیث کیا ہے؟ قرآن کی تفصیل ہے، اس میں دونوں میں تضاد تو نہیں ہے۔ تو اچھا، یہ جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے، یہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ایک ہی جملہ دو مختلف جگہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ ایک تو یہ سورہ طٰہٰ کا آیت نمبر 16، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، ٹھیک ہے، کہ تمہیں روک نہ دے اس تعلیم سے، اس پروگرام سے جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور وہ من چاہی زندگی گزار رہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ تو اور ہلاکت اس کا مقدر ہے، جو بھی ایسا ہے ہلاکت اس کا مقدر ہے۔ دوسری میں نے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، بالکل زیر زبر کا فرق نہیں ہے، وہاں بھی وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہاں بھی وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اور دیکھیں خواہشات، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، قرآن کا آپ مطالعہ کریں نا، اس میں تو بس یہی بات ہے کہ بھئی فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، جو بگڑے ہوئے لوگ آئے تو انہوں نے خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی۔ تو یہی بات ہے سامنے کرام، ہم آج دیکھیں ہماری بیماری آج یہی ہے کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کو نقصان دہ نہیں سمجھتے۔ بیگم صاحبہ جو ہے نمازیں اور تلاوت اور روزے اور تہجد اور یہ پردہ اور یہ اور وہ، لیکن جب بات آتی ہے اخلاق کی تو اخلاق کے معاملے، قرآن تو دیکھیں اسلام ہمیں اخلاق بتاتا ہے، قرآن اخلاق کا نام ہے، قرآن ایک روش ہمیں بتاتا ہے، روش ہماری اپنی ہے، ہم میں سے ہر شخص کی، یہ میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے اپنی مرضی زندگی جینا پسند ہے، ہم اللہ کے اور رسول کے پابند نہیں ہونا چاہتے۔ آپ دیکھ لیں دین کی تو ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ ابھی آئے گا یہ سورہ فرقان میں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلہ کریں گے اللہ سے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو نشان مذاق بنا لیا تھا۔
یعنی یہ ہجرم مہجورہ کے بھی الفاظ آئیں گے، دور 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 ہٹو دور ہٹو۔ اس وقت قرآن سے اپنے آپ سے ہم نے دور کر دیا ہے قرآن پاک کو، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا۔ اچھا قیامت کے دن پھر جب آگ آئے گی تو ہم پھر یہی کہیں گے دور، اس سے دور ہٹنے کی کوشش کریں گے۔ آج قرآن سے ہم دور ہٹ گئے ہیں، کوشش نہیں کر رہے، ہم ہٹ گئے ہیں، ہم گمراہ ہیں، ہم شرک عملی میں مبتلا ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آگ ہمیں لپیٹ لے گی، ہمارا ٹھکانہ آگ ہے۔ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ مأواکم النار، جو بھی خواہشات نفس کی پیروی کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ آیت نمبر 3 سورہ فرقان، نہیں آیت نمبر 16 سورہ طٰہٰ۔ تو سوچیں تھوڑا سا اور خود بھی دیکھیں، حقیقت کو جانیں اور لوگوں کو بھی خبردار کریں۔ یہ دیکھیں دیے سے دیا جلے گا تو روشنی بڑھے گی۔ میں آپ سے ملتمس ہوں، اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں اور اچھی طرح سمجھ گئے، نہیں سمجھے تو اچھی طرح سمجھیں، ادھر ادھر سے نہ پوچھیں۔ میں بیٹھا ہوا ہوں نا، مجھ سے رابطہ کریں، اور میں تو ابھی زندہ ہوں، جواب دوں گا آپ کو، اس بارے میں تو جواب دوں گا، اور باتوں کے تو میں مشکل ہے کہ جواب دوں۔ کوئی بھی آپ کمنٹ کریں جو ضروری نہیں ہے تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ ہاں اس بارے میں میں آپ سے ملنے کے لیے بھی تیار ہوں، بات بھی کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال یہ آج کا جو سبق ہے، اس میں اب دیکھیں حق معبود کی صفات، یعنی باطل معبودوں کی صفات بیان کر رہی ہیں۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ دیکھیں حق معبود کیا ہے کہ وہ خالق ہے، اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے، جو خالق ہے وہی معبود ہے۔ اطاعت اللہ کی، لا معبود الا اللہ۔ اب رسول کی اطاعت بھی ہے لیکن وہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول کی اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ بعض اوقات یہ اندر جو ہمارے بیٹھا ہوا ہے نا نفس و شیطان، یہ ہمیں کہتا ہے کہ یار یہ، اور بہت سے میرے سامعین ہیں، کبھی کبھی مجلس میں ہوتا ہے کہ بس یعنی ایک کیڑا ہوتا ہے ان کے ذہن میں اعتراض کا، تو وہ سوچتے رہتے ہیں کہاں اعتراض کریں ہم، کیسے بات کو مڑوڑیں یا توڑیں یا اس کا وہ کریں۔ تو خیر وہ تو ان سے تو میرا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جو حق میں آپ کو حق بات کر رہا ہوں کہ معبود ایک ہے، اطاعت اللہ کی ہے۔ اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہمیں ایک پالیسی دی ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ یہ بات نوٹ کر لیں، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، خالق کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا بھی آپ نے حکم نہیں ماننا، اور ہم تو بڑی آسانی سے مان لیتے ہیں، ایک طرف اللہ کا کہنا اور دوسری طرف ہماری خواہش، تو ہم اپنی خواہش کو لے لیتے ہیں۔ یہ ہمارا انفرادی، قومی اور امت کے حساب سے ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے تابع ہیں، قرآن کے وہاں جہاں ہماری مرضی ہو۔ بہرحال جو آیت نمبر 3 ہے اس میں حق معبود اور باطل معبودوں کا فرق بیان ہو رہا ہے۔ حق معبود خالق، تو اللہ خالق السماوات والارض ہے، مالک الملک ہے، سارا اختیار اس کا ہے، یہ معبود ہے، یہ حقیقی معبود ہے، خزانوں کو بنانے والا ہے اور پھر تقسیم کرنے والا بھی ہے۔ خزانے بنائے اور تقسیم کر دے، آپ دیکھ لیں
کیا کیا تخلیقات ہیں اور کیا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ورق سبز دفتر معرفت کردگار، فارسی کا ایک جملہ ہے کہ ہر سبز پتا جو ہے وہ اللہ کی معرفت کا دفتر ہے. آپ دیکھ لیں کسی بھی یہ پتے کو اٹھا کے اس کی بناوٹ کو دیکھیں. سی پی جب موتی، یعنی وہ دیکھیں کیسا موتی بنتا ہے، کیسے سی پی میں بند ہوتا ہے، اور اس کو آپ کسی زوردار چیز سے ٹھوک کے کھولتے ہیں، ایسے آرام سے تو نہیں کھلتا. اسی میں اس کی غذا بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، موتی بھی بن رہے ہیں. سبحان اللہ. جب تخلیق کے میدان میں آئے تو کیا کیا مطلب نظارے ہیں تخلیق کے، ایک بات تو نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ 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 ہمارے سامنے ہے. اللہ کی جو تخلیقات ہیں ہمارے سامنے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے. مکھی شہد بنا رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن بنا رہی ہے، جس کی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. انسان ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے آپ مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مکھی پہ بات یاد آئی، وہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم، وہ آیت پوری مجھے یاد نہیں آ رہی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں، یعنی ان ضرب لکم فاستمعوا له، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. یہاں تو ہم مکھیوں کو مارنے کے اسپرے رکھے ہوئے، ہم خود مچھر جو ہوتے ہیں کمرے میں اسپرے کرتے ہیں تو بتیرے مچھر مر جاتے ہیں. ہم ایک مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے. لا یخلقون شیئا، کوئی چیز نہیں بنا سکتے. میں تو آپ کو، ہم یہ تو جاندار چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو تو چھوڑیں، ایک تنکا ہم نہیں بنا سکتے. تنکا، بے جان تنکا. اللہ کا یعنی جو قدرت ہے تنکا. ویسے تو آپ نے ہوائی جہاز بنا لیے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، یعنی جو خالق ہے اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. ایک تنکا آپ نہیں بنا سکتے اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے. یا چلے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر لیں، لیکن ایک تنکا پھر بھی آپ نہیں بنا. وہ صفات جو تنکے میں ہے وہ آپ نہیں بنا سکتے. جو خاصیت اس تنکے میں ہے وہ آپ، یہ تنکا تو اب بے جان چیز ہے. تنکا تو تنکا ہے. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اب یہ ایک یعنی طویل فہرست ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تم جن کی پرستش کرتے ہو وہ تو خالق، وہ تو کسی چیز کو پیدا بھی نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا شدہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خالق ہے، خالق کل شیء فاعبدوا. اچھا، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے. سونا ہے، سونا تو ہم یعنی عام طور پہ مطلب یہ ہے کہ سونا چاندی ہمارا خدا ہے. آپ نہ مانیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم یعنی وہ ہندو کرتے ہیں نا لکشمی دیوی لکشمی دیوی، وہ پکارتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں. تو یہ ہمارا تو وہ ان کو چھوڑ دیں ہندوؤں کو. ہم خدا ہے ہمارا، یہ ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. اللہ اس کو ہم مالک سمجھتے ہیں. لیکن اب سونا ہے مثال کے طور پہ، چلو آپ نے اس کو خدا بنا لیا، تو سونے کو اگر آپ یعنی آگ کی بھٹی میں ڈالتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو آگ سے تو نہیں بچا سکتا، آگ سے نہیں بچا سکتا سونا. اس کو یہ سونار وغیرہ
ڈالتے ہیں نا بٹی میں پلگانے کے لیے، پرانے زیورات وغیرہ جو بھی ہے، تو وہ سونا تو اپنے آپ کو آگ میں جلنے سے نہیں بچا سکتا، نہ کوئی نفع کا قادر ہے نہ نقصان کا۔ لا یملکون لانفسہم، اپنے لیے کسی، اب مثال کے طور پہ چلیں چھوڑ دیں سونے کو، ہم انسان کو خدا بنا لیتے ہیں، یہ ہماری مدد کرے گا، یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، ان کے پجاری ہوتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑنے والے ہوتے ہیں، ان کے حق میں زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ تو آپ دیکھ لیں جلسہ، اپنے لیڈر کو زندہ باد اور دوسرے جو ہے مرد آباد، آپ نعرے لگاتے ہیں۔ لیکن یہ جن کے ہم دیکھیں، یہ حقیقی بات ہے، آپ نہ مانیں وہ الگ بات ہے، کہ ہم دنیا کے معبودوں، یہ جو خدا بنے ہوئے ہیں نا، یہ خان ہے، یہ نواب ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ جناب سیکرٹری صاحب ہیں، یہ وزیر اعظم ہے، یہ مشیر ہے، اور یہ جناب کرنل صاحب ہیں، اور یہ ان کے یعنی ہم سپاس گزار ہیں ان کے کہنے پر ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ تو بڑا دردناک مضمون ہے، میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ ہم یعنی جس سے ہمیں توقع ہوتی ہے فائدے کی، اس کے حکم پر ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ آپ سوچ لیں، لمبا مضمون ہے لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہ لوگ اپنے بارے میں کسی نفع نقصان کے قادر نہیں ہیں۔ شہنشاہ ایران نے چند سال پہلے، مجھے یاد ہے، اپنی شہنشاہیت کا جشن منایا تھا، پتہ نہیں کیا تقریب تھی، بڑی یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ ایک صحرا میں شہر آباد کیا، اور وہ جناب تاج پوشی تھی یا شہنشاہیت کا جشن تھا، اور وہ پرانے تو، لیکن جب وقت آیا تو وہ اپنے آپ کو برے انجام سے، بری موت سے بچا نہیں سکا۔ 2 گز زمین اسے کہیں نہیں مل رہی تھی، کسی جزیرے میں اس کو دفنایا گیا۔ جو اس کے آقا اور مربی تھے امریکہ، اس نے بھی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس نے اپنے آپ کو شہنشاہ ایران، بادشاہوں کا بادشاہ، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، اب شہنشاہ، یہاں تو بس تھوڑا سا پیسے والا آدمی ہوگا، ہم اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں سوچ سے۔ آپ حقیقت کو دیکھیں کہ اس میں کیا چیز ہے، کس چیز میں کیا طاقت ہے۔ ساری قوت اللہ کے پاس ہے، اس وقت بھی اور آخرت میں بھی، یہاں بھی آخرت میں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کاش یہ دیکھ لیتے ظالم، جب آگ کو دیکھیں گے وہاں یہ ان کا یقین آ جائے گا کہ ساری قوت تو اللہ کی ہے۔ دیکھیں، ساری قوت آج بھی اللہ ہی کی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، جب مالک اللہ ہے تو آپ جو مالک ہے، قادر ہے، جو دینے والا ہے، اس کے سامنے اصولاً اسی کے سامنے جھکانا چاہیے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ چکا ہوں، کہتا بھی رہتا ہوں۔ تو جو دینے والا ہے، جو خزانے بنانے والا ہے، جو فیاض ہے، جو رحیم ہے، کریم ہے، اس کے سامنے آپ کیوں نہیں جھکتے؟ وہ سب چیز پر وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ اب میرے بارے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز، میری ساری زندگی میں دیکھوں، میری پیدائش اللہ نے کی، مجھے موت اللہ دے گا، مجھے نفع اللہ دے گا، نقصان اللہ کی طرف سے ہوگا، میرا صبر ہوگا۔ پھر وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، یہ کسی کو موت اور زندگی دینے پر بھی قادر نہیں ہے، اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتے ہیں کسی کو۔ اور اللہ تعالیٰ تو ایک یعنی حکم فرمائے گا
اسرافیل کو علیہ السلام کہ پھونک مارو تو پھونک ماریں گے، سارے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے. سب سے پہلے میرے آقا پر یعنی زمین قبر کھلے گی، سب سے پہلے وہ زندہ ہوں گے. اب بھی مطلب یہ ہے کہ ایک طرح برزخی حیات تو سب کی ہے، لیکن وہ دوبارہ جو اٹھنا ہے، نشور کہتے ہیں دوبارہ جی اٹھنا، مرے ہوئے کو زندہ کرنا، نشورہ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، زندہ ہو کے دوبارہ اس کی طرف جانا ہے ہمارے پاس، اللہ کے پاس. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں، اب دیکھیں اصل طاقت تو اس وقت بھی اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ہمارا یقین نہیں ہے. اور دیکھیں یہ یقین ہی سے زندگی بنتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ہمارا یقین نہیں ہے تو ہم نے اللہ کو چھوڑ کے اور معبود گھڑ لیے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. اصل چیز تو آپ غیر سے مانگ رہے ہیں جو اپنے بارے میں خود بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے. یہ عجیب کوئی منطق ہے ہماری کہ جو طاقت ہے اس کے سامنے ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہ طاقت تو کیا ہے، اس کا ایک حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کے بارے میں لوگوں نے چاہا کہ ان کو جلا دیں، لیکن اللہ نے نہ چاہا اور آگ کو حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا؟ اللہ نے چاہا کہ آگ نہ جلائے تو نہیں جلائی. وہ ہے نا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن. اب یہ ایسی بات تو نہیں تھی، اللہ نے چاہا، اللہ نے نہیں چاہا آگ کہ ابراہیم جلے تو ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. تو ساری چاہت تو اللہ کی ہے. تو دیکھیں اب دنیا میں آخری میں جملہ کہہ رہا ہوں، وقت اختتام پذیر ہے، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معراج کے لیے بنایا ہے، ترقی کے لیے بنایا ہے، کامیابی کے لیے بنایا ہے، فائدے کے لیے بھجوایا ہے. تو ہم مان لیں کہ ہاں اللہ ہی کا میں مانوں گا، اللہ کے سامنے سر جھکاؤں گا تو میں فائزون میں شامل ہو جاؤں گا، فائزون کامیاب لوگوں میں. اب یہ ہے نا کہ ہم نے تو ناکامی کا راستہ اپنا لیا ہے، یعنی غیر ارادی طور پہ اپنے آپ کو ہم نے ہلاکت کے راستے پر ہم نے ڈال دیا. ہلاکت کا راستہ خواہشات کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ دنیا کا راستہ ہے. تو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں، ہلاکت کے راستے پر چلنا بند کر دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر آ جائیں. مقامی طور پر ایک رہنما کو تلاش کریں، اس کی رہنمائی میں اپنے سفر کا آغاز کریں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا، اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم